سے پانی کو حاصل کیا ہے، پانی کو حاصل کر کے آٹے کو گوندھا ہے تاکہ کھانا تیار کیا جائے۔ میرے نبی لجپال سرکار نے فرمایا تم نے ان کا ذکر نہیں پڑھا، اور تم نے ان کی وعید کا ذکر نہیں پڑھا، اور تم نے ان کی بربادی کا ذکر نہیں پڑھا۔ قرآن کے اندر تفصیلی اس کا حکم دیا گیا ہے، اور ان پر خدا کا عذاب نازل کس انداز میں ہوا ہے تم نے نہیں پڑھا۔ اور جو آٹا گوندھا گیا ہے، میں نبی تمہیں حکم دے رہا ہوں، میں نبی تمہیں تلقین کر رہا ہوں، میں نبی تمہیں یہ راستہ بتا رہا ہوں کہ اس آٹے کو کھانا نہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب الہی کی گرفت میں تمہارا بھی نام لکھا جائے، اور اس عذاب کے اندر تمہارا بھی شمار نہ کر دیا جائے۔ اور میرے نبی لجپال سرکار نے فرمایا صدیاں سال گزر گئے تھے اور واقعات بہت گزر گئے تھے، مگر جب میرے نبی لجپال سرکار قوم سمود کی اس بستی سے گزرے تو تیزی کے ساتھ گزر گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا کی ناراضگی ہو جائے، خدا کا غضب ہو جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو خدا ہم سے ناراض ہو جائے۔ خدا تو جس بستی پر عذاب نازل کرتا ہے، خدا اس کو پسند ہی نہیں کرتا اس قوم کو کہ وہ قوم اور دوسری قوم کہاں جا کر پکچر بنائے، تصویریں بنائے، اپلوڈ کرے، زمانے کو دکھائے کہ ہم یوں کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، ہم دکھا رہے ہیں۔ خدا تو اتنا غیرت مند ہے اور فرماتا ہے کہ جن کو ہم نے عذاب دیا ہے تم انہی کے شوشے مار رہے ہو، جس کو ہم پسند ہی نہیں کرتے تم ان کے ساتھ کھڑے ہو کر تم اپنے آپ کو بڑا محبوب سمجھتے ہو۔ خدا اتنا غیرت مند ہے، پھر اس کا محبوب کتنا غیرت مند ہے۔ میرے نبی لجپال سرکار نے فرمایا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کا ہر ہر قطرہ، پانی کا ہر ہر قطرہ ہماری حمد کرتا ہے، ہماری تعریف کرتا ہے، درختوں کا پتا پتا ہماری شان اور ہمارے گیت گاتا ہے۔ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ولادت پاک